السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت خیریت؟ اللہ کرم. کون میں حضرت جے پور سے بول رہا ہوں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ریاض بول رہا ہوں. اچھا فرماؤ صاحب. میں ابھی آپ کی سن رہا تھا بہار سے، وہ کون سا ضلع سے بول رہا تھا لڑکا، اچھا ہاں ہاں. تو وہ سن رہا تھا، پھر میں نے نمبر دے کر فون کیا آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا میٹر ہے؟ کس معاملے میں؟ کس میں آپ نے کہ دیوبندی بن گئے کہ بریلوی بن گئے کہ سارے کے سارے ہو گئے؟ سمجھ میں نہیں آئی. مطلب یہ ہے کہ میرا کہنے کا ہے کہ بتائیے نا. سب کو مسلمان سمجھو، بس یہ ہے. نہیں یہ تو بات آپ کی صحیح ہے. وہ جو کہہ رہا تھا نا، اور آپ نے اس پہ اتر دیا تھا کہ سارے دیوبندی بن کر، یہ سب بیکار کی فالتو والی باتیں ہیں. یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ انسانیت کیا چیز ہے. ہاں بس دیوبندی بریلوی دونوں ایک سائڈ رکھو، اپنا مسلمان سمجھو. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں انسان گہرائی میں حضرت کی پہنچے. ہاں حضرت کے تو فتوے ایسے ہیں، انسان اگر اسے سمجھے تو صحیح طریقے استعمال کرے گا. حضرت نے ہاں. تو فرمایا ہے کہ اگر مزار بھی سائڈ میں ہو تو وہاں پر روشنی بھی کرنا جائز نہیں ہے. بتائیے آپ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بڑی. لوگ نے بدنام کر رکھا ہے اعلی حضرت کو. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں صاحب بڑا عجیب معاملہ ہے. آپ کو کچھ باتیں نوٹ کرا دو تو میں پبلک تک آپ کا پیغام پہنچا دوں. نہیں حضرت کا جو معاملہ ہے، اگر آدمی اس پہ عمل کرے گا نا تو یہ فرقے میں نہیں بٹے گا. نہیں بٹے گا، نہیں بٹے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ آدمی خود دیکھے بھائی شرک کہاں کر رہا ہے یا دوسرا کر رہا ہے. یہ چیز کیا کہا؟ ہے نا. ٹھیک ٹھیک. یہ ہے میرا کہنے کا مطلب. اب کی وہ ہاں دیوبندی ہیں کہ وہ بریلوی، یہ چیزیں سب بیکار ہیں. اب وہاں پر جنگ چل رہی ہے، وہاں پر کہ دیوبندی بریلوی ہو رہے ہیں کیا نہیں بھائی؟ بات. تکلیف تو محسوس ہو رہی ہے. بتائیے 57 کنٹری مسلم ہیں اور سارے ہی دیوبندی ہیں، یہ بتائیں آپ مجھے. لیکن وہاں یہ تھوڑی دیکھ کے مار رہے ہیں وہ دیوبندی ہے بریلوی ہیں. ہاں ایک صاحب. کنٹری نے بھی کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا. نہیں اصلی میں جو تقریریں ہو رہی ہیں نا آج کل مولویوں کی. ارے تو یہ مولوی تو سارے بکے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے حضرت، آج کل انسان اپنے ہی جو ہے نا کمائی کے چکر میں لگا رہتا ہے. بس آپ نے پیسہ بات کی. کہاں سے بس آتا ہے؟ بس بس آپ نے خاص بات کہہ دی کہ اپنی کمائی کرو، قوم کہیں بھی جائے. بس ٹھیک ہے یہ نا. حرام آپ نے حلال. مین بات کہہ دی کہ قوم کی یہ کمائی سے مطلب ہے ایک ایک تقریر کا 50,000 40,000 لے رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حالانکہ میں بریلی کا پراپر رہنے والا ہوں اور میں جن کا مرید ہوں حضرت علامہ تحسین رضا صاحب کا. ٹھیک اور ہے نا. وہ تو صدر العلماء تھے، وہ ان باتوں سے الگ تھے. آپ کے سنیے پیر کی بات الگ سنیے ہے صاحب. آپ کے پیر کی بات تو الگ ہی ہے. سنیے تو صحیح. اب میں جے پور میں رہ رہا ہوں تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو جاتی. تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے، یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھا رہے ہیں، کوئی نماز تو پڑھا نہیں رہے ہیں. کیا بات ہے حضرت، آپ نے تو دل چھو لیا. واہ واہ سبحان اللہ. ایسے مسلمانوں کی مجھے ضرورت ہے جیسے آپ. ماشاء اللہ. اب بولے بھائی وہ کہ اپنی آدھی تکبیر میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھو یہ تو اماموں کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر چھوڑ دیں آپ. باقی صحیح پڑھ رہے ہیں یا ہم غلط پڑھ رہے ہیں یہ اوپر والا جانتا ہے. میں نے کہا یہ بے وقوف وہ لوگ کرتے ہیں جن کو وضو بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. حضرت یہ بہت گہری بات کی. یہ جانا چاہیے عوام میں میسج آپ کا کہ ایسے مزاج کے لوگ ہو. بھائی اپنے مزار پہ آپ جا رہا ہو، کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو، نہ کوئی روک رہا. بھائی مزار پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، ٹھیک نہیں ہے اب نا. کوئی نہیں جا رہا تو اسے گھسیٹ کے تھوڑی لے جائیں گے ہم. نہیں اب سنیے دوسرا اس کا اپوزٹ سناتا ہوں میں. ہاں جماعت والے میرے پاس آتے ہیں، میں نہیں جاتا ہوں. میں ہاں 40 دن کی یا مہینے کی میں کہتا ہوں نہیں. میں نے کہا آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہو اور میں نے کہا مسجد سے نکلنے کے بعد آپ یہ سوچتے ہو کہ کس کے اوپر ٹوپی گھمانا ہے. میں نے کہا ہاں. سب ہماری مکاری کر رہے ہو. میں نے کہا پہلے تو یہی چھوڑو یار. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اپنے گھر سے نمازی بناؤ آپ. بس 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 پھر مین محلے مقصد یہ والوں ہے. کو بناؤ. پھر جو ہے کہ آپ شہر والوں کو، وطن والوں کو بناؤ. بس اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ گھوما پھری بھی ہو رہی ہے آج کل. گھوما پھری، سیر و تفریح. اصل کام تو یہ ہے کہ تبلیغ بین المشرکین بین الکفار ہے، اور اصلاح بین المسلمین ہے. جی جی اصلاح بین المسلمین ہے، مسلمانوں کے درمیان اصلاح ہے، کافروں کے درمیان تبلیغ ہے. تبلیغ تو کی خواجہ مرشد ہندوستان سے خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے.
جی وہ وہ جو تبلیغ ہے. تبلیغ کی الگ حضرت شیخ علاؤالدین علی احمد صابر کلیری نے, تبلیغ کی حضرت الگ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے, جی. تبلیغ اب کی آپ کے جے پور میں جن کا مزار ہے 4 کھمبے پہ, کیا نام ہے ان کا, حضرت قطب الدین صاحب, ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ جی علیہ. جی 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 جی. اور اب 4 دروازے پہ ہے وہ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان میں وہ تاثیر بھی تو ہو, وہ تقویٰ بھی تو ہو. اور یہ حضرت حلال روزی کھانے سے آتا تقویٰ طہارت. جیسے کہ یہ بڑے پیر صاحب کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک سیب کھایا تو ان کے والد نے جی کتنا جی لمبا جی سفر مجھے کیا تھا. ہاں والد صاحب کا یہ تقوی میں باتیں ہیں ساری. دیکھو سب سے مین چیز روٹی ہے, روٹی اگر پیٹ میں صحیح گئی تو پیٹ میں سے صحیح بات نکلے گی, بالکل 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 اور بالکل. اگر گڑبڑ گئی تو گڑبڑ نکلے گی. گڑبڑی اب میں مطمئن ہوں ان باتوں سے. اور آج کل 99% لوگ مجھے بتائیں کون سا جو ہے حلال کی کھا رہے ہیں. حضرت بہت کم لوگ ہیں جو امام ہیں بیچارے, سیدھے سادے امام ہے, شریف ایمانداری سے امامت کر رہے ہیں, وہی حلال کھا رہے ہیں بیچارے, یا وہی مدرس. حلال کھا رہے ہیں اور ان کا بھی پیٹ پورا بھر نہیں رہا ان کے بچوں کا. اب پھر کیا جو کریں, یہ ذہن میں قوم لگے قوم رہتے ہیں. قوم نہ بھرے تو کیا کرے. قوم تو خود تو کما رہی ہے, 30,000 روپے روز امام کو دے رہی ہے, 15,000 روپے مہینہ. 15,000. وہ قوم خود کما رہی ہے روز کا 30,000 روپے فائدہ. بس اب یہ آپ امام کے ایک جو نکالو. ہری ہیں یہاں پر گھاٹ گیٹ پہ, یہ ایک دن میں 50,000 کماتے ہیں کم بیش. ارے اربوں پتی ہیں ان کے پاس نہیں دولت. مجھے معلوم ہے, وہ بہت ہیں وہاں تو ایسے اربوں پتی, انصاری برادران میں بہت لوگ ہیں. جی اور انصاری نہیں اور بھی تو خیر ہیں. انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے جے پور میں اس وقت یہ گھاٹ گیٹ پہ. وہ سب سارے وہ لوگ اور ہیں. لیکن وہ مدرسہ صحیح نہیں چلا پا رہا ہے. جو گھاٹ گیٹ پہ مدرسہ ہے, چھوٹا سا دارالعلوم ہے گا, دارالعلوم رضویہ آدم شاہ ہے نا, دارالعلوم رضویہ آدم شاہ, حضرت آدم شاہ رحمۃ اللہ کے مزار ہے وہاں. جی 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 وہ جو جی بزرگ ہیں حضرت آدم شاہ رحمۃ اللہ علیہ تقیہ پہ. جی جی. تو مجھے آپ کا مزاج حضرت اتنا اچھا لگا کہ میں تو ایسے لوگوں کی تلاش ہے ہندوستان میں کہ ایسے مزاج کے لوگ ہو. بھائی مرید کہیں سے بھی ہو, جہاں من کر رہا ہے نماز پڑھ لو بس. نماز پڑھو. اور پھر دیکھو نماز آپ پڑھو گے. اچھا ایک بات بتاؤ آپ ذرا, تھوڑی سی دیر رکے, کہ جی. کیا کبھی آپ کا, چلو دیوبندی کی بات تو لگ رہی, اگر کوئی آپ کے خاندان کا ہو, سگا رشتہ دار ہو یا دوست یار ہو, کبھی وہ آپ کے سامنے خلفائے راشدین کے شان میں کسی کی شان میں گستاخی کر دے, کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کر دے, تو کیا آپ پھر اس کو امام بناؤ گے؟ نہیں بس تو سمجھ, جب ہم کانوں سے سن لیں گے تو ہم خود ہی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں نہیں. اب بدگمانیاں کرنا منع ہے. حضور نے فرمایا مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو. سب بالکل صحابہ کو مانتے ہیں صاحب, دیوبند والے بریلی والے سب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں. اب صحابہ کو اہل مانتے ہیں, حدیث ایک تابعین کو الگ مانتے فرقہ ہیں. ہے, اہل حدیث کا معاملہ الگ ہے, لیکن وہ صحابہ کو تو مانتا ہے, لیکن وہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. گستاخی کرتا. ہاں. اہل حدیث دیوبند والے سب مانتے ہیں اولیاء کرام کو, تو جاتے بھی ہیں اولیاء کرام کے مزارات پر, جی جی اور جی. ان کی کتابوں میں واقعات بھی ہیں اولیاء کرام کے. تذکرت وہ ہے نا, فضائل اعمال میں بھی اولیاء کرام کے بہت واقعات ہیں. جی. یہ حضرت مجھے آپ کا مزاج اتنا اچھا لگا کہ ایسے مزاج کے لوگ ہندوستان میں ہو جائیں تو انقلاب ہو جائے. بالکل بالکل. پہلے کیونکہ آپ خود کو دیکھیں, پھر گھر کو دیکھیں, پڑوس کو دیکھیں, محلے کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. حضور کا صحیح راہ فرمان ہے, دکھائیں. ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کا فرمان ہے بہترین کام میڈیم درجے والے یعنی بیچ کے. جی جی جی. جیسے آپ موٹر سائیکل چلاؤ, میں جے پور میں آؤں, اگر آپ 20 کی اسپیڈ میں چلاؤ گے تو مجھے بوریت ہوگی, میں کہوں گا صاحب ذرا تیز چلائیے آپ. اور جی اگر آپ نے 100 کی اسپیڈ میں بھگائی تو میں کہوں گا ذرا دھیرے کرو یار. جی جی. تو حضور کا فرمان ہے بہترین کام میڈیم درجے کے, یعنی اگر آپ 60 کی اسپیڈ میں چلاؤ گے تو بوریت بھی نہیں ہوگی, نہ مجھے کوئی زیادہ الجھن ہوگی. ہاں الجھن ہوگی. تو اگر آپ نے بھی دیکھا ہو نا, زیادہ اسپیڈ میں چلاتا تو اپن کہتے ہیں رک یار کم کرو, کم چلاتا اپن کہ ذرا تھوڑا آگے تیز کرو یار. جی جی جی. تو حضور کا فرمان ہے بہترین کام میڈیم درجے کے یعنی بیچ والے. جی. تو ہم تو کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں چلتے رہو, دیوبند بریلی کے بیچ میں چلتے رہو, اپنے مزاروں اولیاء کرام سے تعلق رکھو, اولیاء کرام کی کتابیں پڑھو. اولیاء کرام کی کتابیں جب ہم پڑھیں گے تو یہ فتنے فساد کی باتیں ہی نہیں ملیں گی. جی. اب سب نے تفسیریں لکھ دی ہیں, اب آدمی کس کی تفسیر پڑھے. میں تو یہ کہتا ہوں 150 سال پہلے کے علماء کی تفسیریں پڑھ لو, زمانے میں کچھ تھا ہی نہیں جھگڑا کا معاملہ. نہیں 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 کچھ تو نہیں تھا. آپ تو شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر پڑھ لو, شاہ ولی اللہ صاحب کی پڑھ لو, شیخ عبدالحق صاحب کی پڑھ لو, امام ربانی مجد الثانی کی کتابیں پڑھ لو, جی. ذہن صاف ہو جائے گا. یہ 150-200 سال سے یہ مسئلہ ہے دیوبندی کا. بس نہیں یہ بھی ابھی آپ نے, اگر آپ کی عمر 60 سال ہو یا 50 ہو, تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ابھی 30 سال پہلے زیادہ زور پکڑا ہے. پہلے
ज्यादा पहले सब मिल के रहते थे, जो मजार पे जा रहा, जो नहीं जा रहा नहीं जा रहा, लेकिन इतने लड़ाई झगड़े नहीं थे 30 साल पहले, 40 साल पहले। एक मसला और भी है, बरेलवी वाले, हालांकि मैंने देखा नहीं, सुना है, मतलब कुछ लोग मेरे मिलने वाले वो बताते हैं कि भी ये चले जाते हैं तो मस्जिद धुलवा लेते हैं। अब बताओ उनसे ये पूछे कि मस्जिद गंदी हो गई, मस्जिद धुलवा लेते, ये सारी चीजें अपने को बर्दाश्त नहीं होती हैं। अच्छा, मस्जिद तो तुम धुलवा रहा हो, लेकिन हाँ, जानमाज तो तुम धुलवाते ही नहीं हो। जानमाज तो वही है जिसपे वो नमाज पढ़ के गया, जानमाज भी धुलवाओ। मुझे बताओ कि इतने बुरे लोग हैं कि आप मस्जिद धुलवा रहे हो? नहीं, मस्जिद तो धुलवा ली। इसमें पॉइंट की बात है कि जिसपे वो नमाज पढ़ के गया, जानमाज पे पढ़ के गया, फर्श पे पढ़ के थोड़ी गया है। हाँ, तो वो जानमाज भी तो धुलवाना चाहिए थी, इन्होंने जानमाज तो धुलवा नहीं रहे, फर्श धुलवाते हैं। इतनी नफरत भी नहीं करना चाहिए भाई अल्लाह की मखलूक से। अरे साहब देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, जी। देवबंदी 90% है जयपुर में, 80-90%। हाँ हाँ है। 90 के करीब ही समझ लो बिल्कुल। पहाड़गंज पे एक मस्जिद है सुन्नी सेंटर, उसमें देवबंद वाले इमाम थे, टोंका, और मेरे सामने गया इमाम, मेरे सामने इमाम थे, टोंके थे, वो देवबंद वाले थे, उनको एक मुफ्ती ने आके हटवा दिया था। तो वो पहाड़गंज में भी दोनों तरह के लोग हैं साहब, जो मस्जिद है, और ये घाट गेट की मस्जिद में भी साहब दोनों तरह के लोग, समझ लो अब। हाँ, वो सब गपोलबाजी है यहाँ अब वो सब घुल मिल गया। ये अमृत नगर में जो मस्जिद है आपके, अमृत नगर में वो झगड़े की मामला होता ही रहता है, वहाँ पर देवबंद वाले भी आते हैं, सुन्नी जमात का इमाम रहता है और देवबंद वाले किताब पढ़ते हैं अमृतपुर की मस्जिद में। जी। आप कहाँ से हैं हजरत? मैं सिरोंज जिला विदिशा MP में हूँ। अच्छा, MP से हैं आप? मैं तो साहब वो मिजाज अच्छा समझता हूँ जैसे आपका है, मुझे ऐसे मेरे कम ही मिलते हैं जैसे आपके लोग हैं। बहुत बड़ी तादाद तो बहुत बड़ी है आपके हमारे मिजाज की, लेकिन क्या उनका प्लेटफार्म नहीं बन पा रहा कोई। जी जी जी। प्लेटफार्म यही बने हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस, देवबंद, बरेली, बस। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मतलब ये है कि अगर हम लोगों का प्लेटफॉर्म बन जाना तो तादाद पर दुनिया में हमारी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारी मिजाज के लोग दुनिया में ज्यादा हैं जो इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। देखिए हजरत, एक बात समझ लें आप मेरी, दुनिया में बेईमान कम मिलेंगे आपको। हाँ, वो बेईमान ज्यादा मिलेंगे, ईमानदार कम मिलेंगे, ठीक है ना। और बादशाह कम, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। वो बादशाह जो है बहुत मिलेंगे और शरीयत वाले कम मिलेंगे। असली में बताऊं एक बात क्या है कि रस्सी का सांप, बात का बतंगड़ और राई का पहाड़ बना के जब कौम के सामने मौलवी पेश करता है ना, तो मौलवी लठ उठाने को तैयार हो जाती है फौरन। अरे वो बेवकूफ लोग होते हैं जो मौलवियों की बातों पे अमल करते हैं। नहीं, अब मैं एक दो तर्जुमे की बात बताया तो मैं मुरादाबाद में था, मुरादाबाद में तो एक हमारे मुरीद जो थे उनके वालिद तर्जुमा लिख लिया है थानवी साहब का, कि साहब ये देखिए ऐसा तर्जुमा किया है सूरह फतह की पहली आयत का, कि हमने आपको फतह दी, फतह रोशन, और आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। तो मैंने कहा भाई लफ्जी तर्जुमा किया है, नियत तो ये है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, वो तो अल्लाह ने जो आयत नाज़िल की उसका ज़ाहिरी तर्जुमा किया। नहीं, अब नियत है तो ऐसा ज़ाहिरी क्यों किया उन्होंने? फिर मैंने समझा मैं कि देखो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो मालिक यौमुद्दीन, आला हजरत का तर्जुमा देखो तो उन्होंने भी यही लिखा है, अल्लाह रोज़े जज़ा का मालिक। थानवी साहब ने किया अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। अब यहाँ भी रस्सी का सांप बना दो कि साहब आलत ने और थानवी साहब ने रोज़े जज़ा का और क़यामत के दिन का तर्जुमा क्यों किया? अल्लाह तो हर वक्त का मालिक है। बिल्कुल। लेकिन आप भी तर्जुमा जब पढ़ेंगे तो यही लिखा मिलेगा, अल्लाह रोज़े जज़ा का मालिक है। तो जो आयत जैसी आएगी वैसी तो तर्जुमा करना है। नियत तो यह है ना कि अल्लाह हर जगह हर वक्त का मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से सूरह फतह की इसी आयत के बाद में आया यदुल्लाह फ़ौक़-ए-दीन, जिस जो बेत करते हो मुरीद वो पीर पढ़वाते हैं, यदुल्लाह फ़ौक़-ए-दीन, अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर। मैंने आला हज़रत का भी तर्जुमा देखा, थानवी साहब का भी देखा, दोनों ने ये किया कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर, लेकिन कोई भी हाथ नहीं मानता अल्लाह का, कोई भी नहीं मानता, लेकिन तर्जुमा कर रहे हैं दोनों कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर, लेकिन दिल में नियत है कि अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है। ऐसे ही मैंने क्या वहाँ तर्जुमा किया है कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। और ये आला हज़रत के वालिद ने भी यही तर्जुमा किया है तफसीर अल-नशा जिल्द अव्वल सफ़ा 116 पर। अच्छा, मौलाना नकवी अली खान, हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह की किताब में इसीलिए साथ में रखता हूँ कि ये झगड़े फसाद की बातें मेरे सामने आती हैं तो मैं दिखा देता हूँ। तो जब मुरादाबाद में मान नहीं रहे, जो हमारे मुरीद थे बस्तौर में गाँव में वहीं पर लालपुर, तो मैंने कहा यार देखो ये ज़ाहिरी तर्जुमा है, नियत सही है सबकी, सब नबी को मासूम मानते हैं, कि नहीं ऐसा क्यों किया? तो मैंने कहा चलो 1 किलोमीटर दूर मेरे पास किताब रखी रहती है, साथ में मेरे पास थी नहीं, मैं कि चलो 1 किलोमीटर दूर था गाँव, मैं कि चल के मैं बताता हूँ हजरत अल्लामा नकवी खान आलत के वालिद ने भी यही तर्जुमा किया है। तो फिर उनको यकीन हुआ, क्योंकि 1 किलोमीटर की बात का मतलब है कि 2 मिनट का रास्ता, तो समझ गए कि बात कन्फर्म है। तो कहने लगा नहीं अब हमें किसी को मानना ही नहीं है।
تو یہ ترجمے والی بات پر کیوں لڑوا رہا ہو قوم کو بھیا؟ یہ ترجمے تو سینکڑوں کتنے عالموں نے کیے، کس نے کیا کیا، اب آپ اسی پہ لڑواتے رہو۔ ترجمے تو اپنے ہاتھ میں ہیں، کیسے بھی کلر لکھ دو اس کو۔ اب میں آپ کو ایک اور خاص بات بتا دیتا ہوں، جی جیسے کہ آپ نے سفر کیا یہاں سے اجمیر شریف، چار ویلر سے، 4 ویلر سے، آپ کے 2-4 ساتھی بیٹھے تھے، 5-6 دوست۔ جی اب کسی دوست کو پیشاب لگا ایک دم، تو آپ نے روکا، ذرا رک جا یار، تھوڑا جگہ آنے دو، صحیح جگہ آنے دو۔ اب ایک دم آپ کی نظر مسجد پہ پڑ جاتی ہے روڈ کے کنارے پر، تو منہ سے ایک دم جلدی سے نکل ہی جاتا ہے ساتھیوں کے، آپ کے بھی نکل جائے گا، جلدی میں کہ جاؤ اور مسجد آگے جاؤ، مسجد میں پیشاب کر جاؤ۔ ہاں اب یہاں رسی کا سانپ بنا کے آپ پہ فتویٰ لگوا دیں، میرے اوپر لگوا دیں کہ وہ اطہر حسین قاضی نے کہا ہمارے سامنے کہ مسجد میں پیشاب کرے آؤ، صاحب کیا حکم ہے؟ اب جو نابالغ مفتی ہوگا وہ مجھے کافر قرار دے دے گا، کافر ہے ایسا کہنے والا۔ اب جو بالغ مفتی ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ مجھے بلائے گا کہ انہیں بلاؤ، ایسے ہم نہیں مان سکتے کہ مسجد میں پیشاب کرنے کا کہا ہو سکتا ہے ان کی نیت کچھ اور رہی ہو، جی نکلا لفظ یہ ہو، تو اب مجھے بلائے گا جو بالغ مفتی سمجھدار ہو، کہا کہ آپ نے ایسا کہا تھا مسجد میں پیشاب کرے آؤ، تو میں کہوں صاحب میں نے کہا تو تھا لیکن میرے منہ سے نکلا تھا، لیکن غلط نکلا، جملہ غلط ہے، لیکن نیت میری یہی تھی کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بننے میں کرے آؤ۔ جی 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 نیت تو یہی رہتی ہے نا۔ جی 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 لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جلدی میں آدمی بول دیتا ہے جاؤ مسجد میں پیشاب کرے آؤ۔ ہے کچھ الفاظ ایسے۔ تو اب ان کو باتوں پہ آپ رسی کا سانپ بنا کے قوم کو لڑواؤ گے کہ صاحب وہ فلاں نے ایسا لکھا، یہ ایسی باتوں پہ تو یہ لڑواتے ہیں قوم کو کہ دیکھو انہوں نے ایسا لکھا، یہ کاٹ چھانٹ کے لڑواتے رہتے ہیں قوم کو۔ بالکل، وہ تو ان کا کام ہی ہے کہ دیکھ بھالنا ان کو کہ کون سی چیز کام کی ہے، اب کون سی آپ نے سنا ہوگا حضرت منصور حلاج نے ان الحق کہا۔ جی اب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان الحق کہا، آج دیوبند والوں کو آپ فون کرو انہیں کیا مانتے ہو تو دیوبند والے بھی کہیں گے ہم تو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ بریلی والوں سے پوچھا آپ کیا مانتے ہو کہ ہم تو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہو؟ ان کے منہ سے جب ان الحق نکلا تھا کہ میں خدا ہوں تو زمانے کے عالموں نے فتویٰ لگایا تھا، پھر آپ کیوں مان رہے ہو؟ کیوں نہیں؟ نیت کا معاملہ تھا تو یہاں بھی نیت کا معاملہ دیکھ لو نا ان کے بارے میں بھی۔ منصور حلاج کا تو مشہور واقعہ ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو حضرت تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں، مولانا اشرف تھانوی صاحب، کہ اگر میں حضرت منصور حلاج کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی طرف سے وکالت کرتا، کہ وکالت کس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ نوافل پڑھتا ہے زیادہ تو میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ بالکل بالکل کہا میں وکالت کرتا اس بات کی حدیث قدسی کو لے کر کے کہ اللہ نے فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، تو وہ کلام اللہ کا تھا لیکن ان کے منہ سے نکلا تھا۔ بالکل بالکل تو لیکن ظاہر کی وجہ سے فتویٰ علماء نے دیا، اس کے باوجود 2 گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ ان کے موافق تھا، ایک مخالف۔ حضرت منصور حلاج کا جب انتقال ہوا وہ سولی پر چڑھا دیا گیا تھا ان کو، جب شہادت کے بعد ان کو دیکھا خواب میں کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ کہا وہ 2 گروہ جو ایک آپ کے مخالف تھا ایک موافق، ان کا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے دونوں گروہوں کو بخش دیا، ایک کو شریعت کی وجہ سے بخشا کہ وہ شریعت کی وجہ سے میرا مخالف تھا تو اللہ نے اس کو بھی بخشا، اور ایک محبت کی وجہ سے میرا موافق تھا اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ کوئی بخشنے والی ذات تو وہ ہے نہیں۔ یہاں اب دیکھو، آپ دیوبند والا بھی ولی مانتا ہے حضرت منصور حلاج کو، بریلی والا بھی ولی مانتا ہے، جبکہ مشہور بات ہے کہ ان پر فتویٰ لگا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں تو بھائی جب نیت تم وہاں دیکھ رہے ہو تو یہاں بھی تو دیکھ لو نا نیت۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ نیت نہیں ہے دیوبند والا، تو کیوں بار بار ایک ہی بات کو گھسڑے جا رہا ہو؟ نہیں یہی نیت ہے، یہی نیت ہے۔ جی جی دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے نا صاحب، اللہ جانتا ہے۔ اب یہ تمہیں کہاں سے سب باتیں ایک دم معلوم ہو جاتی ہیں کہ اپنا کوئی غلطی کرے وہی غلطی تمہارا آدمی کرے تو صحیح ہے، دوسرا کرے تو غلط ہے۔ جیسے الیاس قادری نے یہ لکھا کہ مدنی چینل جو دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور انہوں نے الیاس قادری پاکستانی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا قوم میں۔ اب جب قوم میں تم بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوا رہے ہو، دیوبند والوں نے تو آج تک تھانوی صاحب ناصری صاحب کے بال کو بال مبارک کہہ کے نہیں بٹوایا، نہ ان کی ٹوپی کو ٹوپی مبارک کہہ کے زیارت کروائی، آج تک نہیں کروائی۔ اور یہ الیاس قادری تو ابھی زندہ ہیں، ان کے بال کو عمران اتاری بال مبارک کہہ کے بانٹ رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شہید سے برابری کر رہے ہیں۔ یہی تو قوم کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ نہیں یہ بتاؤ بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تم بڑے بڑے بزرگوں کے نہیں بانٹے گئے، اعلیٰ حضرت کے بھی نہیں بانٹے گئے، نہ آپ کے پیر جو آپ کے پیر بہت بڑے عالم تھے صدر العلماء حضرت مولانا تحسین رضا صاحب، جی ان کے سامنے کہاں لگتے ہیں؟ ان کے تو بڑے بڑے عالم شاگرد تھے، مفتی مجیب اشرف صاحب شاگرد تھے، حضرت مولانا ہاشم صاحب شاگرد تھے جو جامعہ نعیمیہ میں پڑھا، بڑے بڑے مولانا حنیف صاحب جو جامع الحدیث جنہوں نے تیار کی وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔
ایسے ایسے جن کے شاگرد ہیں ان کے بال کو کبھی بال مبارک نہیں بانٹا گیا، مفتی عالم ہند کے بال کو بال مبارک نہیں کر بانٹا گیا، اعلیٰ حضرت کے نہیں بانٹا گیا، نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ جو مارا شریف کے ہیں ان کے بال کو کبھی بال مبارک کے نہیں بانٹا گیا، اور الیاس قاضی کے بال کو بال مبارک کے بانٹا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہاں ہم یہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ جب تمہارا غلطی کرے تو تم آنکھیں بند کر لو، سب گمراہی کی نشانی ہے۔ نہیں اس نے پھر لبیک یا اتار کے نعرے لگوائے الیاس قاضی نے، دعوت اسلامی والے نے، لبیک یا اتار، اور یہ بھی کہا کہ میں مجدد نہیں ہوں۔ جب اس سے پوچھا صاحب آپ کے بارے میں آ رہا آپ مجدد، تو قسم کھا کے تھا کہ میں اللہ کی قسم میں مجدد نہیں ہوں، پھر یہ اتنا کہہ دیتا کافی تھا۔ لیکن اب بڑھتا چلا کیا کہتا ہے کہ بڑے پیر صاحب بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، مگر مجدد نہیں تھے بڑے پیر صاحب۔ اچھا اب بتا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنے بارے میں کہتا میں مجدد نہیں ہوں، میں تو نہ عالم ہوں نہ قاری ہوں، میں سے مجدد ہو جاؤں گا، ختم ہو جاتی بات۔ بڑے پیر صاحب مجدد نہیں تھے؟ ہاں یہ کہتا ہے بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی مجدد نہیں تھے، بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے، مگر مجدد نہیں تھے۔ اچھا اب ان کا تو لقب ہی ہے صاحب محی الدین جیلانی، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اب یہ اور آگے بڑھتا ہے، اور بھی آگے بڑھتا ہے۔ الیاس قاضی کیا کہتا ہے، ابھی تو بڑے پیر صاحب تک ٹھہرا نہیں ہے، اور آگے بڑھا، کہنا ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی مجدد نہیں تھا۔ اچھا تو صحابہ کرام کو مجدد ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول تو موجود تھے، اللہ کے رسول کے سامنے مجدد ہونے کی کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کو؟ بالکل۔ تو اب کہتا ہے کہ صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے۔ ارے بھائی تو یہ کہہ دیتا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس ختم تھی بات، تو نے یہ سب باتیں کیوں کرنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ یہی تو، اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، زکوٰۃ بانٹ دیتے ہیں الیاس قاضی، سستے خیرات غریبوں کو حق لے لے کے پبلک کو بانٹ رہے ہیں، دلال بنا رہے ہیں، 50,000 ہزار تنخواہ دے رہے ہیں، اپنا نیٹ ورک مضبوط کر رہے ہیں اس طرح سے پیسہ دے کر۔ تو صاحب پیسہ دے کر قوم کو تم خرید رہے ہو، وہ بھی زکوٰۃ صدقے کا پیسہ ہے، کوئی وہ والا مال بھی نہیں ہے کہ کوئی نے للہ لیا اور زکوٰۃ صدقے کا غریبوں کا حق، یتیموں کا حق لے کر تم اپنے ماننے والوں کو دے رہے ہو جو دعوت اسلامی میں لگے ہوئے ہیں، 50,000 ہزار تنخواہ۔ یہ کوئی تبلیغ تھوڑی ہے صاحب، یہ تو تم قوم کو دھوکہ دے رہا ہو، ایک اچھے کام کر کے، یعنی اچھے کام بھی کر رہا ہو دکھانے کے لیے کہ پبلک کیسے قریب آئے گی۔ کام تو اچھا کرنا ہی پڑتا ہے صاحب، جب کسی سے پیسہ لینا ہے تو اچھے کام تو دکھانا ہی پڑے گا، لیکن اچھے کام کی آڑ میں تمہاری نیت ہے کہ ہم پبلک سے پیسہ گھسیٹیں گے۔ ہم نے تو یہ نہیں دیکھا آج تک ہندوستان میں، نہ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ جماعت نے کبھی جھولی پھیلائی ہو مسجد میں جا کے صاحب چندہ دو تبلیغ جماعت کے لیے، نہ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہ یہ جھولی نہیں پھیلاتے پورے ہندوستان میں وہ نہیں، جھولی کے علاوہ کہیں چندے نہیں کرتے گھر گھر جا کر، یہ تو گھر گھر جا کے چندہ مانگ رہے ہیں صاحب، لاؤ 7,000 کے ممبر بنو، 11,000۔ ارے بھائی یہ کیا طریقہ ہے یار، تمہیں دین کا کام کرنا ہے تو کرو، اور قوم کو دھوکہ مت دو کہ اچھے کام کر کے تم پبلک کو بس پبلک سے پیسہ گھسیٹو۔ ہے نا یہ آج کل حضرت مفاد پرستی بہت زیادہ چل رہی ہے، مطلب پرستی بہت زیادہ۔ اب پہلے الیاس قاضی کہتے تھے ٹی وی کو مارو شیطان کو، اب کہہ رہے ہیں گھر گھر میں رکھو شیطان کو، یعنی مدنی چینل دیکھو جنت میں جاؤ گے۔ یہ صاف لکھ رہے ہیں وسائل بخشش کتاب ان کی، کہہ رہے ہیں کہ جو مدنی چینل دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور مدنی چینل نار دوزخ سے بچائے گا۔ بتائیے آپ، اب یہ کہہ رہا ہے مدنی چینل نار دوزخ سے بچائے گا، مدنی چینل تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ کہنا نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کہاں، مدنی چینل ہی دیکھے جاؤ، بس مدنی چینل دیکھو جنت میں جاؤ، یعنی پھر پبلک ٹی وی خریدے، یہ یعنی ٹی وی خریدے، پیسہ لگائے، اور پھر ان کی انکم بڑھے۔ یہ وہ اس میں چھتری لگاتے ہیں، دعوت اسلامی والوں کی چھتری لگتی ہے میں جا کے ٹی وی میں، 5,000 ہزار اس میں کماتے ہیں صاحب، یہ 4,000 5,000 ہزار۔ یہ تو صاحب کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے ان لوگوں نے، دین کا کام دکھا کر کے پھر اپنا مطلب حل کرنا۔ انہوں نے ایک سلام لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے وزن پر، جو آپ کو معلوم ہوگا، اس میں لکھا ہے آلو بینگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا۔ سنا ہے وہ آپ نے؟ نہیں میں نے تو نہیں۔ ہاں یہ الیاس قاضی نے لکھا تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، وہاں کی مرغیوں کو انڈوں کو مچھلیوں کو پکا کر سلام کہنا۔ بتاؤ یہ کوئی سلام ہوتا ہے؟ اس طرح سے سلام کا مذاق بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کا سلام کتنا بہترین ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ ان کا سلام دنیا میں کہیں بھی نہیں پڑھتے، ان کے اتاری تک نہیں پڑھتے ان کا سلام، نہیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ یوں کہا نا تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا۔ بھائی تربوز حضور کی بارگاہ میں تربوز لے کے جائیں گے تو ادب کہاں رہے گا پھر؟ جی تربوز تو دونوں ہاتھ سے پکڑنا پڑے گا نا سر پہ، تو پھر ادب کہاں رہا؟ جی ایک جگہ کہنا چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا۔ ارے بھائی تم نے جا کے کیا کیا اس طرح سے سلام وہاں پر؟ اور یہ کیا سلام ہے کہ سلام کا مذاق بنایا؟ آج تمہارے اتاری تک نہیں پڑھتے اس سلام کو، الیاس قاضی کے ماننے والے بھی نہیں پڑھتے۔
میں نے تو آپ کو منہ سنا بھی، میں نے تو نہیں ارے سنا۔ آپ وسائل بخشی خرید لینا، جے پور میں مل جائے گی نا، ہمیں وسائل بخشی دے دو الیاس قاضی کی نعتوں کی، اس میں پڑھ لینا آپ، آخر میں لکھا ہوا ہے سلام، اور ایک اس میں کتاب فیضان سنت بھی پرانی ہو تو آپ دیکھ لینا، پرانی میں فیضان سنت ان کی میرے پاس کم سے کم 15 سال پرانی ایک کتاب ہے، اس کو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، اس میں کچھ چیزیں ایسے لکھی تھیں تو میں نے اس کو ایک طرف کو رکھ دی ہے۔ ارے صاحب اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، صفحہ 31 پہ لکھا ہے فیضان سنت میں، اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں۔ خواب، یہ کتاب لکھنے والا یہی ہے، یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی اس خواب کو؟ اس میں کچھ باتیں میں نے ایسی دیکھی پڑھی، میں نے ارے یہ زندہ جو ہے کفر بولا ہے، میں نے کہا رکھ دو اس کو۔ ارے صاحب بہت بہت بکواس کیا ہے صاحب، اس قدر جنے کیا کیا اس نے، یعنی سمجھ لو کہ پوری کتاب اس کے بارے میں آ چکی ہے، الیاس قاضی کے خلاف میں لکھ دی گئی ہے، ایک صاحب نے پوری کتاب لکھ دی ہے، یعنی پوری کتاب لکھ دی، اس کا نام ہے دعوت اسلامی کا ایک المیہ، جو مناظر گجرات ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالستار حمدانی صاحب نے اس کتاب کا نام رکھا ہے دعوت اسلامی ایک المیہ، 350 صفحات پر لکھی ہے وہ۔ دعوت اسلامی، ہاں دعوت اسلامی ایک المیہ، اسے پڑھ لے تو آدمی پھر ان کے قریب نہیں آئے گا۔ پوری ان کی، مفتی اعلی ہند کے مرید کو انہوں نے مارا تھا شاہ جہاں پور میں، حافظ فراست صاحب کو گھر میں گھس کے مارا تھا دعوت اسلامی والوں نے، ہاں گھر میں گھس کے مارا تھا صاحب، اور یہ دکھانے کے لیے نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، بار بار اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، لیکن اندر سے ان کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ جی اس لیے یہ بمبئی میں قاری ظہیر صاحب جو مفسر قرآن سرتاج بمبئی ہیں، حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب، انہوں نے زکریا مسجد میں الیاس قاضی کے خلاف میٹنگ لی تھی، 165 امام جمع کر کے حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب کو سفید پگڑی باندھ دی تھی کہ آج سے تم امیر رہو گے اس کے خلاف، یعنی الیاس قاضی کے خلاف 165 امام جمع ہوئے تھے بمبئی میں، تو وہیں سے دوسری دعوت اسلامی بن گئی تھی، سنی دعوت اسلامی، اور یہ ہو گئی تھی وہابی دعوت اسلامی، کیونکہ ان پہ شک شبہ جا رہا تھا تو یہ وہابی دعوت اسلامی کر دی گئی، اور وہ سنی دعوت اسلامی ہے، وہ جو شاکر رضوی صاحب والی ہے۔ ان کے سب معاملات دیکھے تھے نا بمبئی میں قاری ظہیر صاحب نے، تو شک ہو گیا تھا، وہیں کے میں میٹنگ لے لی تھی انہوں نے بمبئی میں، زکریا مسجد میں میٹنگ لی تھی۔ ہاں زکریا مسجد ادھر ناگپاڑا بھنڈی بازار کی طرف ہاں ہے۔ ہاں میں نے پڑھی ہے نماز وہاں پر، وہ حامد اشرف صاحب کے خاندان کے ہیں وہاں پر، حضرت مولانا حامد اشرف صاحب رہتے تھے میں، جی اور جی صفحہ 27 میں لکھا فیضان سنت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور الیاس قاضی بیٹھا ہوا ہے، نہیں صفحہ 31 پہ اور صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ لانڈی کے قبرستان میں اجتماع ہوا تو سب کی بخشش ہو گئی، الیاس قاضی کے جس نے اجتماع گئے، لیکن جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ بتائیے آپ کتنی بڑی گستاخی۔ اب یہ نئی کتاب میں سے انہوں نے خواب کٹوا دیے، نکلوا دیے، اچھا مطلب یہ مان لیا کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم نے مکاری کی تھی، بھائی تم نے کٹوائے کیوں، جب تم سچے تھے تو خواب لکھ رہے تھے، جی یہ خود سمجھ گیا کہ ہم نے سب جال فریب کرنے کے لیے سب کام کیا تھا۔ جی جی لبے کی اتار کے نعرے لگائے جاتے ہیں صاحب، اور بار بار الیاس قاضی کی کرامتیں بتائی جاتی ہیں، کم بیش 2 لاکھ کرامتیں ہیں، کم بیش الیاس قاضی 2 لاکھ، اچھا اتنی کرامتیں تو حضرت پیران پیر کی بھی نہیں سننے میں آئی ہوں گی، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں وہ۔ بتاؤ، یہ خود کہتے ہیں ہم نہ عالم ہیں، ہم نے ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا، اور اپنے آپ کو امیر اہل سنت کہلواتے ہیں، آج تک منع نہیں کرتے امیر اہل سنت کہنے پہ، مجدد کہنے پہ تو منع کر دیا، لیکن امیر اہل سنت پہ منع نہیں کیا کہ مجھے آج سے کوئی امیر اہل سنت مت کہنا، میں دعوت اسلامی کا امیر ہوں، میں پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کا عالموں کا امیر نہیں ہوں، یہ آج تک نہیں کہا اس نے۔ حضرت آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ اب کبھی جے پور ہم آنا ہوگا، میں بھی بہت دن پہلے آیا تھا، جے پور میں میری تقریر ہو چکی ہے وہاں پر، کیا کہتے ہیں امرت پوری کی مسجد میں، جی جی پہاڑ گنج سنی سینٹر کی مسجد میں 2، جی اور چاند پول پہ بھی میں آیا تھا، کافی آیا جے پور میں، جانتا ہوں وہاں کے عالموں کو، حضرت قاری احترام عالم صاحب ہیں جو عامر میں رہتے ہیں، وہ وہیں پڑھاتے ہاں ہیں، ہاں 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 قاری احترام صاحب سے میرا اچھے تعلقات ہیں۔ ٹیکم گڑھ کے یہ ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب، یہ کھرگا پور ٹیکم گڑھ کے ہیں، بہت سالوں سے امام ہے نا وہاں پر بڑی مسجد میں گھاٹ جی گیٹ کی، جی 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 وہ بھی جانتے ہیں۔ اور ایک حضرت مولانا ولی صاحب تھے، وہ مراد آباد سائڈ کے تھے، امرت پوری میں شاید اب چلے گئے کہیں گے اللہ جانے، ایک قاری رحمت اللہ صاحب تھے، چاندی کی تازیہ والی مسجد جو ہے نا جی اس میں تھے، ان کا انتقال ہو چکا، اچھا 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 اور بہت سارے عالموں کو میں جانتا ہوں، بہت پہلے آتا تھا، اصلی میں اب میرا کافی ٹائم سے جے پور آنا نہیں ہوا، اب انشاءاللہ اجمیر شریف آؤں گا تو پھر دیکھوں گا جے پور کا انشاءاللہ۔ چلیے تو ٹھیک ہے، مجھے آپ کا مزاج بہت اچھا لگا، آپ اپنے مزاج پر قائم رہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ہمارا آپ کا پیغام عوام تک پہنچا دیں گے، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، السلام خدا علیکم، حافظ۔ وعلیکم السلام۔